لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد وآل محمد. ارشاد حضرت حق حضرت احدیت جل وعلا ہوتا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں. تو ہمارے اور آپ کے وجود کا مقصد، اس کائنات میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اور یہ بات شروع سے کہی جا رہی ہے کہ عبادت کا مطلب فقط نماز نہیں ہے. نماز اصل ہے، بغیر نماز کے کچھ قبول نہیں ہے. روایت موجود ہے، ایسا نہ کہ میری بات کا الٹا مطلب نکل آئے. الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. ان قبلت قبل ما سواہا، نماز قبول تو سارے اعمال قبول. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، نماز ریجیکٹ، سب چیز ریجیکٹ. بارش ہو رہی ہے، یہ سامنے یہ کیا لگا ہے؟ ارے یار پلاسٹک تھوڑی کر، ہاں وغیرہ. تو یہ کاہے کے اوپر ٹکا ہوا ہے؟ یہ 2 عدد بانس لگے ہیں نا، یہی مثال دی گئی ہے. ابھی اس جو 2 بانس لگے ہوئے ہیں یہ لوہے کے ہیں، اس کو ہٹا دیے تو وہ ٹکے گا چاہیے جتنا بڑھیا سایہ کیے ہو. پیغمبر نے کہا مثل الصلاۃ کا مثل عمود الفسطاط. پیغمبر نے فرمایا نماز کی مثال خیمے کے اس بانس کی طرح ہے کہ پورا خیمہ کاہے پہ ٹکا ہوا ہے؟ بانس کی وہ پر. اگر بانس ہٹ گیا تو سب ختم. ویسے ہی اگر نماز نہیں ہے تو سب بیکار ہے. تو نماز کا ایک مرتبہ ہے. روزے کے لیے روایات کہتی ہے کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ آگ کے لیے سپر ہے. حج کے لیے روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص واقعاً اللہ کے لیے حج کرنے جائے، ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے. تو یہ سب عبادتیں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ جو ہے وہ بہت بڑا عبادت گزار ہے. جو روزہ رکھ رہا ہے وہ بہت بڑا عبادت گزار ہے. جو حاجی ہے بہت بڑا جو ہے وہ اللہ والا ہے. نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری زندگی میں اخلاق نہیں ہے، ہم کو اپنی زبان پر قابو نہیں ہے، ہم کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے. ایک چیز سنا ہے آپ کو، دیکھیں واقعی دین کیا ہے. دین سمجھنے کے، صلوات بر محمد، دین سمجھنے کی ضرورت ہے. جنرلی فریشر کو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ بی ٹیک کر لیا ہو، ایم بی اے کر لیا ہو، فریشر ہے، کتنا ملے گا؟ 10-12 نا، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. اور فریشر کے جو دادا ہیں وہ انٹرمیڈیٹ سے جو ہے وہ ٹیچر تھے، ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ان کی پینشن کتنی ہوگی؟ نہیں بھائی کہاں کہہ رہے آپ، 40 کے اوپر ہوگی. سمجھا؟ 40-42 ہزار. میرے جو ہے وہ لڑکی کے سسر ہیں، وہ ریٹائرڈ ہوئے پرنسپل سے، وہ 40-45 ہزار پینشن پا رہے ہیں. تو بوڑھوں کی تو پینشن کتنی ہے؟
45,000 روپے مثلا. پوتے کی تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000 12,000 روپے. ٹھیک. بڑھو اتنے بڑے نمازی ہیں کہ صبح جو ہے 5 بجے نماز کا وقت ہوتا ہے، 4 ہی بجے سے شروع ہو جاتے ہیں اور 6:30 بجے تک 7 بجے تک وہ رہتے ہیں مسجد میں. بڑے اللہ والے. 1 2 ظہر کا وقت آیا، سارے نافلے وفلے کے ساتھ پڑھتے ہیں 2 گھنٹہ اس وقت بھی. ایسے ہی مغرب میں بھی. مومن ہے یا نہیں ہے؟ لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود معلوم ہوا لڑکے پہنچے ان کے پاس، چچا سلام ہونے لگا، علیکم السلام. کیا ہے جی؟ وہ غدیر کی محفل ہے دادا. تو ارے وہ یہاں سے شاعر آنے، وہاں سے آنا، یہ وہ چندہ دیجیے آپ. انہوں نے کہا ضرور دوں گا بیٹا. وہ گئے صاحب، آدھے گھنٹے کے بعد گھر سے نکلے، 10 کی کڑی کڑی نوٹ 5 عدد لے کے آئے، 50 روپے پکڑا دیے انہوں نے. اب لڑکوں نے کہا ارے دادا اس زمانے میں 50 روپے میں کیا ہونا؟ ارے بیٹا جانتے ہو میں ریٹائر آدمی ہوں. ایسے ہی بولتے ہیں نا، ارے بیٹا میرے پاس کہاں، آپ جانتے ہو میں ریٹائر آدمی ہوں. نمازی بہت ہے مگر کنجوس نمبر 1. اس کے برخلاف پوتا ہے. پہلی تنخواہ ملی ہے صاحب، 12,000 15,000 روپے ملے ہیں. یہاں سے تب تک لڑکوں نے فون کیا، میں سنا یار تم کو نوکری ووکری مل گئی ہے، کچھ کرو گے کہ؟ بولو یار، میں بھی سوچ رہا تھا کہ پہلی تنخواہ کل پرسوں میں آ رہی ہے، کہاں شروع کروں کا. غدیر کی محفل کا بھائی ادھر ادھر سے لے کے خرچ چلا لوں گا، چلو 10,000 میں بھیجتا ہوں مولا کی محفل کے لیے. ہو گئی نا. سگے دادا پوتے ہیں. دادا بڑے مومن. اچھا پوتا جو ہے وہ 10,000 جو پا رہا ہے، ایج کیا ہے؟ 20 سال 21 سال 22 سال. آنکھ تھوڑی پھوڑ لے گا. گھر سے نکل رہا ہے، آفس جا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، بس میں ہے، میٹرو میں ہے. تو اب ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں نا میٹرو میں بھی، سڑک پر بھی. تو اب وہ بیچارہ اتنی تو آنکھ اٹھی جاتی ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ تو گناہ تو وہ بھی ہے نا، تو وہ گناہ گار بھی ہے اس طرح کا. سمجھ گئے آپ؟ نماز پڑھتا ہے، ایسا نہیں ہے، نماز واجب پڑھ لیا تھا، اس کو آفس جانا ہے. دادا جو ہے وہ مومن آدمی ہے، نظریں ہر وقت نیچی رہتی ہے، سب کچھ ہے. اب اگر دونوں کو کمپیئر کرنا ہو خدا کے نزدیک، دادا کی حیثیت زیادہ ہے یا پوتے کی؟ تو ہم آپ تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے نا. کیسے کہا آپ نے پوتے کی؟ ہم کو آپ کو حق کیا کہنے کا؟ لیکن حدیث کہتی ہے شابن، اب سنیے آپ، شابن سخیون مرحق فی الذنوب احب الی اللہ من شیخ عابد بخیل. گناہگار جوان جو سخی ہے خدا کے نزدیک زیادہ پیارا ہے اس بوڑھے عابد سے جو کنجوس ہے. تین کیا کہہ رہا ہے؟ صلوات در. سمجھ میں آیا نا؟ سمجھ میں آ گئی بات. تو میں یہ 8 دن سے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، نماز قبول، سب قبول، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ گھمنڈ کہ ہم نمازی ہیں، جس کو چاہے ڈانٹ لیں، جس کو چاہے پھٹکار لیں، دماغ خراب ہے، تبھی سے بات. کون سے نمازی؟ جب اخلاق نہیں ہے آپ کے پاس تو اس نماز سے کیا فائدہ ہے؟ اس روزے سے کیا فائدہ ہے؟ تو پھر میں آج آخری مجلس میں یہ جملہ کہہ دوں کہ نماز بھی عبادت ہے، نماز ہی عبادت نہیں ہے. مین چیز ہے انسان کا عبادت میں کہ انسان کا اخلاق درست ہو. دین کیا کہہ رہا، پوری زندگی میں اس کے دین حاوی ہو. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اخلاق بہت کچھ ہے. ایک چیز کو ہم لے کے چلے تھے جس پر آج آخری بات ہوگی. کل امام کی شہادت کی شب ہے تو حضرت کے متعلق گفتگو ہوگی. اور کہاں گئے؟ کل شاید جو ہے وہ یہ وقت نہیں ہوگا مجلس کا، کل شام کو 5 بجے مجلس ہوگی. صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہے ہاں. تو کل انشاءاللہ اس وقت مجلس نہ ہو کر کے دن میں ہوگی. کیا؟ شام کو 5 بجے. یہ ذہن میں رکھیے، کل 5 بجے آئیے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو مسئلہ، تو بات کہاں تک پہنچی ہماری کہ نماز بھی عبادت. مین چیز اس کے ساتھ کیا ہے؟ اخلاق. اخلاق بہت سی چیزیں. مین جملہ اس میں ہماری بات چل رہی تھی زبان پر، کہ زبان سے کیا کیا گناہ ہو سکتے ہیں،
کیا کیا گڑبڑ آدمی کر سکتا ہے، اس پر جو ہے وہ گفتگو ہو چکی ہے۔ آج میں جلدی ایک ایک دو روایت جلدی سنا کر کے چیپٹر کلوز کر دوں تاکہ کل امام پر گفتگو ہو۔ کل بات کہاں ختم ہوئی تھی، کسی کو یاد ہے؟ پرسوں بھی نہیں تھے، تم بتاؤ۔ غیبت کے اوپر تو کل بات یہاں ختم ہوئی تھی، غیبت کے اوپر۔ آخری روایت یہ تھی کہ جو کسی مومن کی ابھی غیبت کیا نہیں ہے، یہ کتنا اہم ہے، ابھی غیبت کیا نہیں ہے، ارادہ کیا ہے کہ چلتا ہوں آج وہاں اس ہوٹل پر، وہاں وہ سب چائے کی دکان پر سب اکٹھا ہوتے ہیں آج اگر آدمی صرف اس نیت سے کہ کسی کو بے عزت کرنا ہے یا غیبت کا ابھی کیا نہیں ہے، غیبت کرنے کی نیت سے، کسی کو بے عزت کرنے کی نیت سے آدمی گھر سے قدم باہر نکالے تو پہلا قدم کانت اول خطوۃ خطاہا، پہلا قدم جو زمین پر رکھ رہا ہے وضعها فی جہنم، تو وہ سڑک پر پیر نہیں رکھ رہا ہے، وہ گویا کہاں رکھ رہا ہے؟ جہنم میں۔ یہ تو آخرت کی بات ہے، یہاں کسی کو بے عزت کرو گے نا فکشف اللہ عورتہ علی رؤوس الخلائق، اللہ تم کو بھی اس دنیا میں بے عزت کر کے تبھی موت آئے گی۔ صلوات بر محمد یہ ہوئی غیبت، یہ چیپٹر کلوز یہاں۔ اب چونکہ یہ چیپٹر کلوز ہو رہا ہے تو ہوتا یہ ہے نا اسکول وغیرہ میں کہ منتھلی ایگزام ہوتا ہے، یا بعض اسکولوں میں اب ویکلی شروع ہو گیا ہے، تو اب یہ غیبت والا چیپٹر کلوز ہو گیا تو آج ایگزام ہے نہیں ہے، صرف ایک سوال ہے بس، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ واٹس ڈیفینیشن آف غیبت؟ نہیں تھے نا پرسوں، نہیں تھے، ہاں بولو نہیں تھے، ہے کوئی جو بتائے واٹس ڈیفینیشن آف غیبت؟ سر کسی وہ جو گناہ ہے، غیبت کا گناہ کیا ہے؟ جیسے کوئی مرے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، وہ جسٹ لائک ہے۔ ڈیفینیشن کیا، غیبت کہتے کس کو ہیں؟ احسن تم، کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ جو سچی ہو، مین چیز یہ ہے جو سچی ہو، لیکن اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے۔ جیسے میں کانا ہوں اور آپ میرے پیٹھ پیچھے کہیے مولوی کانے، تو یہ غیبت کہلائی، آگے جھوٹ نہیں بول رہے ہیں آپ۔ تو غیبت کیا ہے؟ سچی بات کو کہنا کسی کے پیٹھ پیچھے، یہ غیبت ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کے لیے غلط بات کہہ دی، جھوٹی بات منسوب کر دی، تو اب یہ غیبت نہیں کہلائے گی، یہ کیا کہلائے گی؟ ہاں، اس کا نام ہے تہمت۔ ایک روایت اس سلسلے میں سناؤں گا مگر بہت ٹف ہے۔ غیبت ہی کیا کم تھی، سچی بات کا اتنی سزا، تو اب کسی پر اگر ہم غلط الزام لگاتے ہیں تہمت، تو اس کا کیا حال ہے؟ یہ بتائیے، جنت اور جہنم دو چیزیں ہیں۔ جو جنت میں جائے گا کنفرم ہے کہ ہمیشہ رہے گا، لیکن جو جہنم میں جائے گا، کیا جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ نو، جہنم میں کوئی بھی جا سکتا ہے، کسی کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ سب بےسہمی ہے، ہم نے غیبت کر دی ان کی، انہوں نے نہیں معاف کیا، تو کل بتا چکے نا سارے اعمال تو خالی ہو کر کے ان کے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ جہنمی میں تو جائیں گے۔ 100-200 سال رہے تو ان کو ترس آ گیا، یا جو ہے وہ اہل بیت کو کچھ ترس آ گیا، ان کو سمجھایا کہ بھائی چلو معاف کرو، ہم تمہارا بھی معاملہ سمجھ لیں گے، انہوں نے معاف، تو ہم نکل سکتے ہیں جہنم سے؟ نہیں نکل سکتے، نکل جائیں گے۔ تو جہنم میں جو جائے گا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہنم میں جانے والا بولیے ہمیشہ رہے، جنت میں جو جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن جہنم میں جو جائے گا وہ سزا کاٹ کر کے نکل سکتا ہے، معافی ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ کون رہے گا؟ وہ قرآن نے بتایا، جہنم میں رہیں گے کچھ لوگ ہمیشہ، کون رہے گا؟ آیت ہے، آیت الکرسی یاد ہے نا سب کو؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت
آگے ہاں بولو. یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. خالد ہمیشہ. ہمیشہ کون رہے گا؟ وہ لوگ جو ہاں کافر ہیں، ہے نا. بقیہ اس کے علاوہ اگر کوئی مومن ہے، گناہ ہے، نرک میں جائے گا، سزا کاٹ کر کے بیک ہو سکتا ہے. ہمیشہ کون رہے گا جہنم میں؟ مشرک، کافر. ہو گئی نا بات. ایک اور آدمی ہے جس کے لیے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یقیناً ہمیشہ رہے گا، بٹ اگر جگاڑ نہیں لگا تو ہمیشہ رہے گا. صلوات برما. جگاڑ کیا؟ وہ کون ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں من بہت مؤمنا، اگر کوئی کسی مومن پر بہتان باندھتا ہے، بہتان مینس وہی تہمت، یعنی غلط الزام لگاتا ہے، او مؤمنۃ، جو کسی مومن پر من بہت مؤمنا او مؤمنۃ، کسی مومن یا کسی مومنہ مرد عورت کسی پر بھی کوئی بہتان لگا دے، تہمت لگا دے، الزام لگا، او قال فیہ ما لیس فیہ، یا اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کے اندر نہ ہو، اقامہ اللہ علی تل من نار، اللہ اس کو کل کو قیامت میں آگ کے ٹیلے پہ کھڑا کر دے گا. کب تک؟ اب یہاں ہے حتی یخرج مما قال فیہ. آگ پہ کھڑے ہو جائیے آپ. ہاں اب بتائیے یہ بات آپ نے کیوں کہی ان کے لیے؟ ثابت کیجئے، ثابت کیجئے، واپس جائیے. چونکہ بات سچی ہے نہیں تو ثابت کر نہیں سکتے. اور پیغمبر فرماتے ہیں جب تک ثابت نہیں کر دو گے تب تک اس میں آگ میں تم کو رہنا ہے. اور بات سچی نہیں ہے، تہمت ہے، تو ثابت کر نہیں پائیں گے تو کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ. سوائے اس کے کہ جس کی تہمت لگائی ہے اس کو ترس آ جائے معاف کر دے، ورنہ جیسے کافر اور مشرک ہمیشہ رہیں گے ویسے ہی تہمت لگانے والا بھی رہے گا. صلوات در. آپ سمجھ گئے کتنا ٹف ہے میٹر کسی پر الزام لگانا. اب آئیے اس کے علاوہ اور کیا کیا گناہ. میں نے کہا نا آج اسپیڈ سے نکل جاتے ہیں ایک دو حدیثیں سنا کر کے. اور کیا کیا ہوتا ہے اس گناہ زبان سے؟ ایک ہے اس کو کہتے ہیں چغلی. فارسی میں، اردو میں چغلی کہتے ہیں، فارسی میں چغولی کہتے ہیں، عربی میں نمامی کہتے ہیں. نمام چغل خور، نمامی یعنی چغلی. چغلی کسے کہتے ہیں؟ چغلی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹرانسلیشن کروں، ان کی سن کر کے وہاں لگانا، ان کی سن کر کے وہاں لگانا، یہی نا. اب فرما صلوات بر محمد و آل محمد. اچھے خاصے بیچارے دو دوست ہیں، کہیں ہنسی میں مذاق میں کوئی بات کہہ دی، آپ نے سن لیا، گئے داغ ہے کہنے میں یار تم اس کو وہ تم کو تو فلاں جگہ اس طرح کہہ رہا تھا. اچھا ارے تم نے ایسا کہا. وہ اچھے خاصے 50 سال کی دوستی، آپ کی ایک زبان ہلی اور دونوں دوست الگ ہو گئے. اس کا نام ہے چغلی. پیغمبر فرماتے ہیں ابغضکم الی اللہ المشاؤون بالنمیمہ، سب سے زیادہ خدا جس پر غضبناک ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ جو دو لوگوں کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ چغلی کرتے ہیں. الا اخبرکم بشرارکم، بتاؤں تم سے سب سے بدماش آدمی کون ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں تم میں سب سے شریر آدمی کون ہے، سب سے بدماش آدمی کون ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا جی یا رسول اللہ فرمائیے. قال المشاؤون بالنمیمہ، وہ لوگ جو دو گتوں کے درمیان چغلی کرتے ہیں. المفرقون بین الاحبہ، اور جو دو دوستوں کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں، ان سے برا کائنات میں کوئی نہیں ہے. خوب یہ ہو گیا زبان سے کیا کیا ہوا. پھر یاد کیجئے اس زبان سے کیا کیا گڑبڑ. گالی، جھوٹ، غیبت، تہمت، چغلی، لڑائی. صلوات بر محمد. خصومت، لڑائی، خصومت، جھگڑا کرنا،
اس پر انشاءاللہ کل امام کی شہادت کی مناسبت سے بات ہوگی کہ امام نے کیا سلیقہ سلایا. اس کو یاد رکھیے کہ جھگڑا کرنا مانا کہ انہوں نے شروعات کی ہے. روایت میں البادی اظلم، جس نے شروع کیا ہے اس کا زیادہ گناہ ہے. لیکن بابا تم تو چپ رہتے، تم تو صبر کرتے. کرنل صاحب جو ہے وہ یہ ہو گیا صاحب، اس نے تاؤ دلا دیا اور میں نے بھی غصے میں آ کر کے اس کو پی لیا. کیا بتاؤں صاحب، جو ہے وہ پیٹ خراب ہو گیا. کہا تو غصے میں اس کے پیا تم نے، مگر پیٹ کس کا خراب ہوگا؟ پینے والے خراب ہوگا نا. ویسے ہی اگر اس کے کہنے کی وجہ سے تم غصے میں آئے ہو تو جیسے وہ زہر تم نے پیا تھا پیٹ خراب ہوا، ویسے ہی اگر ارے یار اس نے شروع کیا تھا، کل لاکھ اس نے شروع کیا تھا، تم نے کیوں جواب دیا غصے میں آ کر کے؟ جیسے وہ پینے سے پیٹ خراب ہوا ہے نا، ویسے ہی جواب دینے سے روحانی بیماری لگے گی تم کو. وہ کیا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. ایاکم والمراء والخصومہ، بچو دکھاوے سے، والخصومہ جھگڑے سے. فإنہما، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں دکھاوا، ایٹھن اور جھگڑا کیا کرتے ہیں؟ یمرضان القلوب علی الاخوان، دل کو مریض بنا دیتے ہیں. لہذا لاکھ کسی نے شروع کیا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ امام فرماتے ہیں کہ تم صبر کرو، برداشت کرو. اس صبر کا فائدہ کیا ہوگا؟ کل آئے گی امام کے زندگی کے ذیل میں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو جھگڑا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا دل مریض ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے. احانت ایک اور ہے زبان سے، کیا ہے؟ کسی کی، بڑا بےہودہ آدمی ہے یار، اس کو پڑھنا وڑھنا کی مجلس آتا ہے، کچھ نہیں کیا آپ نے، بیٹھے بیٹھے ایک مومن کی احانت. معلوم ہے مومن کی احانت کرنا کتنا بڑا جرم ہے؟ من اعان علی مؤمن بشطر کلمۃ، جو کسی مومن کی ایک لفظ سے بھی توہین کر دے، ایک لفظ کہہ دے، بڑا بےہودہ آدمی ہے یار، بڑا بدتمیز آدمی. ایک لفظ سے اگر کسی مومن کے خلاف کچھ کہہ دیا، لقى اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے پیش ہوگا خدا کے سامنے کہ بین عینہ مکتوب آیس من رحمت اللہ، کہ اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ یعنی پیشانی پہ لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے مایوس. کس کے لیے؟ جو کسی مومن کی توہین کرتا ہے. اور اب قرآن سے پوچھئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ وَلَا يَيْأَسُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے یا تو ظالم مایوس ہوتا ہے یا کافر مایوس ہوتا ہے. یعنی کسی مومن کی توہین کی بنا پر ہم یا تو ظالم کی فہرست میں آئیں گے یا کافر کی فہرست میں آ جائیں گے. صلوات در محمد و آل محمد. یہ صاحب جس پر ہم لوگ توجہ نہیں کرتے، ایک لفظ ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں تملق، اردو میں کہتے ہیں چاپلوسی. چاپلوسی بھی اچھی چیز نہیں ہے کہ بلا وجہ اپنے چند دن کے فائدے کے چکر، ارے بھیا آپ سے بڑھیا کون ہے اور آپ کا تو بڑا احسان ہماری زندگی. کیوں اپنے کو چھوٹا کر رہے ہو؟ کسی کی چاپلوسی کا کیا مطلب ہے؟ بولیے. اپنے کو نیچا کیا تب نہ اس کو جو ہے چاپلوسی کرو گے، بغیر اس کے تو ہو نہیں سکتا. اور اب یہاں پر روایت کہتی ہے، امام فرماتے ہیں، چھٹے امام سے ظاہراً روایت ہے، ان اللہ تبارک و تعالی فوض الی المؤمن کل شیء. ہاں ایک سوال کا جواب دیجئے، مومن مجبور ہے یا مختار؟ یہ بہت اہم چیز ہے آپ کے شیعہ عقائد میں، اور بڑا اختلاف ہے دو اسلامی گروہوں میں کہ انسان اپنا عمل کرنے میں مختار ہے یا مجبور. جو خدا چاہتا ہے وہی کرتا ہے یا آدمی اختیار ہے جو چاہے کر سکتا ہے؟ ٹف سوال ہے نہیں ہے؟ بولیے. مختار ہے.
اگر ہم کہہ دیں کہ انسان مختار ہے، یہ جو کہتے ہیں پتا بھی بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں ہل سکتا، پھر اس کا کیا، پھر اللہ کیا چیز ہے؟ اور اگر ہم کہیں کہ انسان مجبور ہے، بغیر اس کی مرضی کے کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ثواب کیوں؟ تو اس کی مرضی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے چوری کی تو سزا کیوں؟ اس کی مرضی، ہم مجبور ہیں۔ لطیفہ سنا ہے آپ کو، تھوڑا بوریت کم ہو جائے، صلوات بر محمد وآل، یہ ایک بڑا اصول ہے جس کو سن لیجیے۔ اور بڑا پرانا اختلاف ہے اسلام میں مسلمانوں کے درمیان اس میٹر میں کہ یہ بندہ مجبور ہے کہ مختار ہے۔ تو ایک صاحب کے باغ میں پہنچ گیا ایک چور اور توڑ کر کے کھانا شروع کیا، تب تک باغ کا مالک آ گیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا صاحب کیا کریں، ہم جو ہے وہ بندہ مجبور ہے، ہم جان بوجھ کے تھوڑی آئے ہیں، خدا نے چاہا اس لیے تمہارا پہ آم توڑ کے کھا رہے ہیں مثلا۔ اس نے کہا اچھا اچھا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، بسم اللہ بسم اللہ۔ اس کے بعد منگایا رسی، باندھا پیڑ میں اور لے کے جو ہے ڈنڈا، کیوں مار رہے ہو؟ بندہ مجبور ہے، اللہ نے چاہا، ہو گئی بات۔ تو اب بتائیے صحیح کیا ہے؟ یہی وہ جگہیں ہیں جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے ہماری اطرت جو ہمارے اہل بیت میں ہیں۔ اہل بیت کو چھوڑو گے سمجھ میں نہیں آئے گا، یا کہو گے بندہ مختار ہے تب بھی پھنس جاؤ گے، یا کہو گے بندہ مجبور ہے تب بھی پھنس جاؤ گے۔ کیا ہے مولا صحیح؟ دیکھیے ایک نسخہ بھی دیا ہے امام نے۔ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اسپیکر کا معیار بہت بلند ہے، سننے والے بیچارے بالکل نچلی سطح کے ہیں، تو اب آپ اپنے حساب سے تھوڑی بول سکتے ہیں۔ ابھی کوئی آ کر کے آدمی انگریزی میں لیکچر دینا شروع کر دے ہم لوگوں کے سامنے، ہم کو ایک لفظ نہیں انگریزی آتی، ہم سے کیا مطلب؟ جانے دو بھیا جانے دو یار، کاہے کو روک رہے ہو؟ بیٹا بیچارہ پیشاب لگایا پخانا لگایا، کیا پتا کسی کو، جاؤ بیٹا جاؤ، اس کو سہارا دو، صلوات در محمد وآل۔ تو اب ایسی صورت میں سمجھانا بھی ایک ہنر ہے۔ آپ اپنی قابلیت کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن جو پبلک کو آپ مسئلہ سمجھا رہے ہیں اس کے تو بھیجے میں اترنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ اور ہے، اہل بیت معصوم ہے کہ نہیں معصوم ہے؟ معصوم ہے نا؟ معصوم کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جو دو بچے سامنے بیٹھے ہیں یہ معصوم ہے کہ خطا کار؟ معصوم۔ ان میں اور امام میں کیا فرق ہے؟ بولیے، یہ بھی معصوم ہے، مولا کائنات بھی معصوم ہے، واٹس ڈفرنس؟ فرشتے بھی معصوم ہیں، اہل بیت بھی معصوم ہے، واٹس ڈفرنس؟ کہ یہ معصوم ہے مجبوراً، یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے اس لیے معصوم ہے، مجبور ہے۔ ایک محبوب بھائی ہے، جانتے ہوں گے آپ لوگ، ان کی شادی ہونے والی ہے انشاءاللہ، جو ہے ابھی اس میں جو ہے اللہ جو ہے وہ نہیں، آج ہم نے وعدہ کیا تھا کہ دعا کروائیں گے، دعا کیجئے انشاءاللہ کوئی گڑبڑ نہ ہونے پائے جائے۔ اب محبوب بھائی کو اللہ نے 8 مہینہ 28 دن کے بعد بیٹا دے دیا شادی کے، اور اب اس بیٹے کے پیدائش کے 4 مہینے بعد میں پھر آ گیا۔ میں نے پوچھا محبوب بھائی کیا نام رکھا؟ کہنے لگے مثلاً محمد علی۔ میں نے کتنے دن کے ہوئے محمد علی؟ کہنے لگے 4 مہینے کے ہو گئے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کوئی چوری ووری تو نہیں کی 4 مہینے میں؟ کہنے لگے الحمدللہ۔ میں نے کہا 4 مہینے میں کوئی زنا ونا تو نہیں کیا؟ کہا اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا مبارک ہو محبوب بھائی، بڑا معصوم لڑکا اللہ نے دیا ہے۔ تو میری یہ تعریف اس لڑکے کی عصمت کی قابل تعریف ہے۔ اور 4 مہینے کا بچہ وہ کیا جھوٹ بولے گا جو بولنا ہی نہیں جانتا؟ وہ کیا چوری کرے گا جو چلنا ہی نہیں جانتا؟ تو یہ عصمت کوئی قابل تعریف تھوڑی ہے۔ قابل تعریف کون سی عصمت ہے؟ جہاں آدمی کو اختیار ہے، گناہ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا، مین عصمت یہ ہے۔ اب یہیں سے عصمت کی 2 قسم ہوتی ہے، ایک کا نام ہے عصمت جبری اور ایک کا نام ہے عصمت اختیاری۔
قابل تعریف عصمت کون سی ہے؟ اختیاری. اہل بیت کے پاس جو عصمت ہے وہ فرشتوں والی، بچوں والی جبری عصمت ہے یا اختیاری؟ خوب، اختیاری. اختیاری کی میننگ کیا ہوئی؟ یعنی یہ گناہ کر سکتے ہیں بٹ، بولیے گارنٹی کیا ہے؟ گارنٹی کیا ہے؟ دیکھیے آج آپ کہہ سکتے ہیں تاریخ پڑھ لو، کوئی گناہ بتاؤ، آج کہہ سکتے ہیں. لیکن جو چھٹے امام کے زمانے میں ہے اور امام کی ایج 40 سال ہے، آگے ابھی جو ہے وہ زندگی باقی ہے 23 سال کی. چلیے صاحب 40 سال کے آپ ہو گئے ہیں، 50 سال کے آپ ہو گئے ہیں، کوئی گناہ نہیں کیا. اگلے 13 سال کی گارنٹی کیا ہے؟ آپ لاکھ سمجھائیے نہیں سمجھ میں آئے گا، لاکھ سمجھائیے نہیں سمجھ میں آئے گا. آدمی آ گیا امام کے پاس. دیکھیے یہ بھی ایک طریقہ سمجھانے کا ہے، ہر جگہ لیکچر سے کام نہیں چلتا. وہ کہنے لگا مولا یہ بتائیے آپ لوگ گناہ کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے یا کر ہی نہیں سکتے؟ ہم نے کہا کر سکتے ہیں. کہا اس کے باوجود نہیں کرتے؟ آپ کا نہیں کرتے. کہا کیوں نہیں کرتے؟ گارنٹی کیا ہے؟ اب امام کیا سمجھائیں اس کو؟ گھنٹے بھر کی تقریر کرنے سمجھ میں آئے گا اس کے؟ امام کچھ نہیں بولے. کہا اٹھو میرے ساتھ آؤ. لے کے گئے ایک جگہ جو ہے وہ گٹر کا پانی جیسے پاخانہ وخانے سب ذرات باقاعدہ دکھ رہا ہے، پاخانہ بہ رہا ہے مثلا اس ٹائپ کی گندی جگہ. یہ کیا ہے؟ کہ پانی ہے اس میں جو ہے سب کثیف گندا. کا کبھی پیا ہے؟ کبھی پیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا آئندہ کبھی پیو گے؟ قسم مر جائیں گے اس کو تو نہیں پیئیں گے. مر جائیں گے اس کو تو نہیں پیئیں گے. امام نے کہا گارنٹی کیا ہے؟ یہ سوال تھا نا کہ نہیں پیو گے. کہا صاحب اس لیے کہ اس کی گندگی کا یقین ہے. کہ جیسے تم کو اس کی گندگی کا یقین ہے ویسے ہم کو خدا کی نافرمانی کی کثافت کا یقین ہے. ہم مر جائیں گے گناہ نہیں کر سکتے. تو اب یہ طریقہ ہے اہل بیت کے سمجھانے کا. شکر ادا کیجئے آپ اور جا کے گھر میں سجدہ شکر کیجئے کہ اس اللہ کا کرم کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. ورنہ ایسی باریک باتیں چٹکی بجاتے سمجھانے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. ویسے یہ کیس پھنسا ہوا ہے جو اہل بیت سے نہیں وابستہ بیچارے پھنس گئے. کوئی کہتا ہے جو ہے وہ بندہ مختار ہے، دونوں نظریے ہیں. کوئی کہتا ہے بندہ مختار ہے، کوئی کہتا ہے بندہ مجبور ہے، جس کو کہتے ہیں ہمارے علمی زبان میں جبر و تفویض. خب ایک شخص آیا امام کے پاس، مولا یہ بتائیے، اچھا دونوں میں پھنس رہا ہے نا. مولا بندہ مجبور ہے کہ مختار؟ اب اگر کہتے ہیں مجبور ہے تو پھر سزا کس بات کی اگر گناہ کرتے ہیں؟ ثواب کس بات کا؟ اور اگر کہتے ہیں مختار ہے تو پھر اللہ کیا ہے جب ہم سب خود ہی کر لیتے ہیں، اس کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اب امام کیسے سمجھائیں؟ ایک منٹ میں یہ واقعی ہے. انی تارک فیکم الثقلین. ایک منٹ. امام نے کہا کیا؟ کہ بندہ مجبور ہے کہ مختار؟ حضرت نے کہا پیر اٹھاؤ. اس نے ایک پیر اٹھا لیا، کھڑا ہو گیا ایک پیر اٹھا کے. کہا دوسرا اٹھاؤ. اس نے کہا مولا نہیں ہو سکتا، گر جائیں گے. کہا اتنا ہی مجبور ہے، اتنا ہی مختار ہے، نہ مکمل مجبور کہہ سکتے ہو نہ مکمل مختار کہہ سکتے ہو. صلوات بر محمد. واہ، یہ امام کی تعلیم. اب جب یہاں تک آپ آ گئے تو ایک گناہ جو زبان سے ہوتا ہے کیا ہے؟ چاپلوسی. یہیں سے بات گھومی تھے نا. چاپلوسی کیوں کرتا ہے آدمی کسی کی؟ جب اپنے کو ہلکا سمجھتا ہے. فطری بات ہے. جب اپنے کو ذلیل سمجھتا ہے تب کسی کی چاپلوسی کرتا ہے. اب امام فرماتے ان اللہ اس لیے میں نے کہا اس حدیث سے پڑھنے کے پہلے یہ میٹر کلیئر کر دیں. فرماتے ان اللہ تبارک و تعالی فوض الی المؤمن کل شیء. امام فرماتے ہیں اللہ نے مومن کو ہر چیز کا اختیار دیا ہے الا اذلال نفسه، لیکن اللہ نے مومن کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرو.
کل وہ امام کا شعر سنا دیا گیا ہے کہ الموت اولا من رکوب العاری، ہمیں مر جاؤ ذلیل ہونے سے بہتر ہے. ویسے یہاں ہے کہ خبردار کسی کی چاپلوسی، تو زبان سے جو گناہ ہوتا ہے اس میں کیا ہے؟ چاپلوسی. اسی سے ملتی جلتا ایک اور گناہ ہے، صلوات بر محمد و آل محمد. ہاں دیکھیے، ایک چیز جو سب سے زیادہ دین ہم کو سکھاتا ہے وہ ہے خاکساری. ہم بہت خراب ہیں، ہم بہت گندے ہیں، ہم بہت نالائق ہیں، ہم سے برا کوئی ہمارے گھر میں نہیں ہے، ہمارے محلے میں نہیں ہے، ہمارے شہر میں نہیں ہے، ہم سب سے خراب. جب تک یہ رہے گا تب تک آدمی اپنے کو ٹھیک کرنے کے چکر میں لگا رہے گا. ایک دعا ہے چوتھے ہی امام سے ہے جس کا نام ہے دعا مکارم الاخلاق. کیا نام ہے اس کا؟ ایگزیکٹ مجھ کو انگریزی تو نہیں آتی، لیکن جو سمجھ میں آیا ہے، اگر کسی کو پتا ہو تو اس کو سدھار بھی سکتا ہے. اس کو انگلش میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ دعا فار مورل ڈیولپمنٹ. اخلاق کی بات چل رہی ہے نا، دعا مکارم الاخلاق. اس میں ایک جملہ امام کا ہے، کہتے ہیں وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرَجَةً، پالنے والے پبلک میں میری آبرو کو بڑھانا مت، الا مگر حَطَتْنِي عِنْدَ نَفْسِ مِثْلَهَا، اسی ریشیو سے مجھ کو اپنے اندر ذلیل کر دینا. مطلب کیا ہوا؟ یعنی پبلک جتنا مجھ کو اچھا سمجھتی رہے اتنا ہی میں اپنے آپ کو خراب سمجھتا رہوں. نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ جب میں اپنے گندا سمجھوں گا، خراب سمجھوں گا، گناہ گار سمجھوں گا تو قابو میں رہے گا، غرور نہیں آئے گا، گھمنڈ نہیں آئے گا، ہے نا. اپنے آپ کو اور ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہو گیا نا. یہ اخلاق سکھا رہے ہیں امام کہ دعا کرو کہ خدا پبلک میں جتنی عزت بڑھتی جائے اتنا ہی مجھ کو اپنے نفس میں ذلیل کرتا جا. ہو گئی نا بات. اب اگر اب آئیے وہ گناہ جو میں نے کہا. اب اگر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں، ارے صاحب اس وقت تو فی الحال پورے گجرات میں کسی جماعت میں آپ سے بڑھیا پرمکھ تو نہیں ہے. واقعاً یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ پتا کیا کیا آپ نے؟ اس کو برباد کر دیا آپ نے. اس لیے کہ دین یہ سمجھا رہا ہے کہ اپنے کو ہلکا سمجھو. 10 آدمی یہی کہہ دیں گے وہ ہٹ جائے گا. بیچارے کی زندگی عاقبت خراب ہو جائے گی اگر گھمنڈ آ گیا، غرور آ گیا، ہے نا. لہٰذا اب سنیے آپ. ایک شخص نے ایسے ہی پیغمبر کے سامنے کسی کی تعریف کر دی. کیا نام ہے تمہارا؟ ارے یار خورشید، واقعی تمہارا تو جواب ہی نہیں ہے. سمجھے اس طرح کی کوئی بات پیغمبر کے سامنے کسی نے کسی کے لیے کہا، رسول اللہ نے جانتے کہ ارے ویحک، اللہ کی مار، قطعت عنق صاحبک لو سمعها ما افلح، تم نے تو اس کا مرڈر کر دیا. وہ بیچارہ جو ہے وہ نجات نہیں پا سکتا اگر اس کو تمہاری بات پہ یقین ہو جائے. گھمنڈ کی بات ہے نا. ایک جگہ اور ہے وہی جملہ ہے، لفظ بدل کر کے، اقرت الرجل اقرک اللہ، تم نے تو اس کو مار ڈالا، اللہ تم کو مارے. یہ تعریف کرنے کے اوپر ہے. البتہ ہر تک کبھی دیکھیں تعریف کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک تعریف یہ ہے کہ جیسے بچے ہیں کچھ کام کر رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تعریف اس کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے. اس کا ڈیسائیڈ کرنا آپ کا کام ہے کہ یہ تعریف جو ہے اس کو برباد کرے گی یا پروموٹ کرے گی، وہ طے کرنا آپ کا ہے کام. اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدح بیجا بلا وجہ کسی کی تعریف کرنا غلط ہے. صلوات در محمد. اب صحیح ہو گئی نا بات؟ چنانچہ ایک روایت میں پیغمبر فرماتے لو مشى رجل الى رجل بسیف مرہف، اگر کوئی کسی سے تلوار لے کے سامنے لڑنے چلا جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کسی کی تعریف کر کے اس کو برباد کر دیجئے. لو مشى رجل الى رجل بسیف،
اگر کوئی کسی سے تلوار لے کے لڑنے چلا جائے کانا خیرن لک، وہ زیادہ بہتر ہے من ان یثنی علیہ فی وجہ، کسی کو اس کے منہ پر تعریف کرنے سے۔ لہذا تعریف کرتے وقت بھی ہم کو بہت ہوش و حواس میں رہنا چاہیے۔ ایک جگہ پیغمبر فرماتے ہیں، یہ بڑے غضب کا ہے، احث التراب فی وجوہ المداحین، یہ جو زیادہ تمہاری تعریف کرنے والے ہیں نا ان کے منہ میں دھول ڈال دو، مطلب منہ بند کرو ان کا، بھائی بس کرو یار، ہم کیا ہے ہم کو پتہ ہے، ہماری اوقات کیا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، آپ چپ رہیے، ڈائریکٹ منع کرو بھیا ہماری تعریف مت کیجیے۔ یہ تک تو ہو گیا، لیکن یہ تو ہو گئی مومن کے لیے کہ آپ مومن کی بھی تعریف بیجا بلا وجہ، دیکھیے اگر جو ہے وہ اس کو تشویق کے لیے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بیجا تعریف آپ کسی کی مت کیجیے کہ وہ آدمی بے عزت ہو، وہ غرور میں آ جائے، گھمنڈ میں آ جائے، یہ تو مومن کی بات ہے۔ آپ کسی بدماش کی تعریف میں لگ گئے ہیں چند دن کی زندگی کی خاطر، کسی ایک مسئلے کے لیے، کسی ایک جو ہے وہ بینیفٹ کے لیے آپ غنڈوں کی تعریف پہ لگ گئے ہیں، کہ وہ تو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ حدیث سنی، اللہ اکبر، پیغمبر فرماتے ہیں اذا مدح الفاجر، جب گناہگار کی تعریف، ابھی تک تو مومن کو منع کیا جا رہا تھا، ہم نکلے صاحب مومن ہم گناہگار فاجر کی تعریف شرابی کی کرنے لگے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اذا مدح الفاجر، اگر کسی گناہگار کی تعریف ہونے لگتی ہے اہتز العرش وغضب الرب، آسمان لرز اٹھتا ہے اور اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہذا اب خلاصہ کلام یہ کہ کریں تو کیا کریں، یہ زبان جھوٹ بولتی ہے، یہ زبان غیبت کرتی ہے، یہ زبان تہمت باندھتی ہے، یہ زبان گالی بکتی ہے، یہ زبان بیجا تعریف کرتی ہے، یہ زبان غنڈوں کی جو ہے وہ کرتی ہے، یہ صاحب یہ چولی کرتی ہے، تو کیا کریں؟ یہ زبان کاٹ کے پھینک دیں۔ کہ یہ بھی تلاوت کیسے کرو گے، پھر زیارت عاشورہ کیسے پڑھو گے، پھر ممبر سے مجلس کیسے پڑھو گے، یہ بھی تو ایک کام ہے۔ تو کیا کرے آدمی کہ جتنا ہو سکے پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ چنانچہ مولا فرماتے ہیں کسی کو پہچاننا نہیں آدمی کس ٹائپ کا ہے، فرماتے ہیں المرء مخبوء تحت اللسان، انسان اپنی زبان میں چھپا ہوا ہے، اس کی بولی سے اندازہ کر لو وہ کس ٹائپ کا آدمی ہے۔ اگر کوئی تکلف نہیں ہے، جس کو جو چاہا بک دیا، سمجھ لو یہ کچھ ہو سکتا ہے شیعہ اہل بیت و محب اہل بیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہاں اس دن سنا چکے روایت نا، امام نے کیا کہا تھا سماع سے، خبردار ہم اہل بیت نہ اپنی زبان خراب کرتے ہیں، ولا آمر بہ شیعتی، اور نہ اپنے شیعوں کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنی زبان خراب کریں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہم کہتے کاٹ کے پھینک دے تو ثواب سے رہ جائیں گے، تو کہ بھیا کنٹرول کرو نا۔ اب دو چار حدیثیں آپ سن لیجئے، 11 بج گئے ہیں۔ فرماتے ہیں من صمت نجا۔ اب یہ علاج کیا ہے؟ یہ سب جو گناہ ہم گنا چکے ہیں 5 دن میں، اس کا علاج کیا؟ زبان سے کیا کریں؟ کہ چپ رہو۔ من صمت نجا، پیغمبر فرماتے ہیں جو چپ ہوا اس نے نجات پائی۔ نجات المؤمن فی حفظ لسانہ، پیغمبر فرماتے ہیں مومن کی نجات اپنے زبان کے کنٹرول میں ہے۔ من کف لسانہ ستر اللہ عورتہ، ایک فائدہ دنیاوی کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں جو زبان پر کنٹرول کر لے اللہ اس کی آبرو محفوظ کر دیتا ہے۔ چپ رہ کے تو دیکھو، چنانچہ رحم اللہ عبدن، پیغمبر خدا رحم کرے اس بندے پر تکلم خیرن فغنم، بولتا ہے تو خیر بولتا ہے، نتیجے میں ثواب ملتا ہے، وسکت فسلم، یا اگر نہیں ہے کچھ تو چپ رہتا ہے، نتیجہ محفوظ ہے۔ ایک بات بتائیے، کوئی ایسی عبادت ہے جو بغیر کیے کچھ مل جائے؟ بھائی روزے کا ثواب چاہیے، بھوکا رہنا پڑے گا۔ نماز کا ثواب چاہیے، آپ کو رکوع سجدہ کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، زبان ہلانی پڑے گی۔ بغیر محنت کا ثواب کاہے میں ہے؟ کہ خاموشی میں چپ رہو،
ثواب کا ثواب ہے. صلوات بر محمد، بغیر محنت کا ثواب ہے. پیغمبر نے فرمایا، سنیے آپ کیا لطیف روایت ہے. پیغمبر فرماتے ہیں الا اخبرکم بایسر العبادہ واہونها علی البدن، بتاؤں سب سے آسان عبادت جو جسم کے لیے سب سے آسان ہے، کوئی پرابلم جسم کو نہیں ہے. لوگوں نے کہا جی یا رسول اللہ، کہا الصمت و حسن الخلق، خاموشی اور اچھا اخلاق. بھئی آپ کو کسی نے آ کے سلام کیا، مولانا صاحب سلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ بھی ایک ہے. وعلیکم السلام، یہ بھی ایک. وعلیکم السلام، یہ بھی ہے. تینوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ یہ جو آپ نے کہا وعلیکم السلام، پیسہ لگا اس میں، جسم کو تھکان ہوئی اس میں، خالی مسکرا دو مومن کے سامنے نا، یہ بھی ثواب رکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا سب سے بڑھیا عبادت جس میں بدن کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ کیا ہے؟ ایک خاموشی، دوسرے حسن خلق، اچھا اخلاق. چنانچہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الصمت مفتاح کل راحت من الدنیا والآخرہ. خاموشی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر راحت کی، آرام کی چابی کیا ہے؟ بولیے خاموشی. لیکن پھر غلط میسج نہ جائے، کہیں کہیں خاموشی بھی جرم ہے. جی ہاں، ہر جگہ خاموشی صحیح نہیں ہے، اس کو بھی ہم کو آنکھ کھول کر کے دیکھنا پڑے گا. معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ اس آدمی نے اس آدمی کا حق مار لیا، میرے سامنے کا واقعہ ہے، اور اب معاملہ آیا عدالت میں گواہی دینے کا. ہم کہتے ہیں بھیا زبان خاموش، ہم نہیں بولیں گے. نہیں بولو گے ایک آدمی کا حق مارا جائے گا. کب یہ خاموشی تم کو جہنم میں لے جائے گی. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن اس سب کے ابھی سنا رہا ہے، بہت غضب کی حدیث آ رہی، بہت سی مجلس تمام ہے. چھٹے ہی امام فرماتے ہیں کہ السکوت راحت للعقل، خاموشی. ہمیں کسی کچھ کہہ دیا، کسی کچھ کہہ دیا، اب نتیجہ اس نے جواب میں کہا، اس نے کہا، وہ آپ تک آئی، اب جو ہے وہ بستر پہ لیٹے 3 گھنٹے تک وہی سوچ رہے. ٹینشن میں آتا نہیں آدمی آتا. ہم کہتے ہیں تمہیں نے تو چھیڑا تھا، ہمیں چپ رہتے تم کو بھی سکون رہتا، تم نے کیا کیوں؟ فرماتے ہیں الصمت راحت للعقل، خاموشی عقل کے لیے بھی سکون کا سبب ہے. اب آئیے آپ لقمان کو جانتے ہیں نا؟ لقمان کی بات دیکھیے، ایک بات بتائیں کہ اللہ جس کی بات کو کوٹ کر دے، قرآن میں جس کی بات کو جگہ مل جائے، وہ چھوٹا موٹا تو آدمی نہیں ہوگا نا. امام فرماتے، چھٹے امام نے روایت کی ہے کہ لقمان نے اپنے لڑکے کو سمجھایا. سنیے آپ، صلوات در محمد و آل محمد. یا بنیا، دیکھیے ہر جگہ میں نے کہا نا کہ بولنا برا نہیں ہے، کسی گواہی دینا، ہر جگہ بولنا برا نہیں ہے، اور ہر جگہ چپ رہنا بھی اچھا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر بولنا اچھا بھی ہے تو لقمان نے سمجھایا، یا بنی ان کنت زعمت ان الکلام من فضہ، اے بیٹا اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بولنا چاندی ہے تو فإن السکوت من الذہب، تو مان لو کہ چپ رہنا سونا ہے. اگر بولنا چاندی، اس کو نوٹ کر لو بیٹا، کہ بیٹا اگر بولنا، بولیے، چاندی ہے تو خاموشی کیا ہے؟ سونا ہے. لیکن ہر جگہ یہ بھی ہر جگہ خاموشی اچھی نہیں ہے. تو وقت ہی ختم ہو گیا، ورنہ غیبت پہ ایک دن اور چلتے. اب ایک موضوع اس میں تھا کہ کس کی غیبت جائز ہے، آنکھ بند کر کے تھوڑی ہے. ایک آدمی ہے صاحب شراب پی کر کے نالی میں پڑا ہوا ہے، پوری قوم کو بدنام کر رہا ہے، کھلے عام گناہ کر رہا ہے. مت بولیے صاحب شراب پیتا ہے تو کیا سچی بات ہے، آپ کہیے مت. اس نے خود کہاں چھپایا ہے کہ ہم چپ رہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی. تو اب یہ پورا موضوع ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا کہ بلا جا اس کے اندر پھنس جاؤں. آخری 2 حدیثیں، زحمت تمام آپ کی، لیکن یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ ہر جگہ خاموشی بھی درست
نہیں ہے، لیکن اگر بولنا چاندی ہے تو سکوت سونا ہے۔ مولا کائنات فرماتے من کثر کلامہ کثر خطاؤہ۔ امام فرماتے ہیں جس کی بات زیادہ ہوگی اس کی پکڑ زیادہ ہوگی۔ عقلی بات ہے، جو زیادہ بولے گا وہ زیادہ غلطی مجبور۔ آئی ایم ویری سوری نکل گیا، خود تو زبان پہ کنٹرول کرو نا، آئی ایم ویری سوری کی نوبت ہی نہ آئے۔ لا تکثر الکلام فی غیر ذکر اللہ۔ دوسری جگہ امام فرماتے ہیں بولو، خوب بولو، جتنا چاہو بولو، مگر ذکر الہی میں۔ لا تکثر الکلام فی غیر ذکر اللہ، ذکر خدا کے علاوہ بڑبڑ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس 8 دنوں میں جو بھی، دیکھیے آپ کو پتہ ہے ایک روایت سنا دی، یہ سب تو ہو گیا، سمجھ گیا، اور آپ کا کام ہو گیا۔ پھنسا کون اس 8 دن میں؟ معلوم ہے کون پھنسا؟ مائی سیلف۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک لڑکا بھی اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی، اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اس کا تو کام ہو گیا۔ خالی اس لڑکے کا کام نہیں ہوا، جن لوگوں نے جو اس مجلس کا انتظام کیا، فرش بچھایا، چندہ دیا، سب ثواب میں شریک ہے صاحب، اس مجلس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ لیکن جس نے مین پڑھا اس کا کیا ہوگا؟ یہاں یہ خذاب، یہ جو پڑھ رہے تھے اس پر آپ نے کتنا عمل کیا؟ معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ غیبت کے اوپر 2 دن پڑھ کے گئے اور اترتے ہی خود نے غیبت شروع کر دی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لما تقولوا ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جس پر عمل بولیے نہیں کرتے ہو۔ دیکھیے بدبو کی بہت سی قسمیں ہیں، کبھی چمڑا جلتے کی بدبو محسوس کی ہے؟ چمڑا جلنے کی بدبو آتی ہے، ٹائر وائر جلتے دیکھا ہوگا آپ نے۔ جہنم میں جب آدمی جلے گا تو اس کو دوسرے کی فکر ہوگی، ہمیں اپنی حالت تو خود ہی خراب ہے، کون کہاں چل رہا ہے اس سے کیا مطلب۔ لیکن ایک آدمی ہوگا جو جہنمیوں کو بھی، وہ بیچارے اپنا جلنا بھول جائیں گے اپنی تکلیف اس کے چکر میں، اس لیے کہ اتنی زیادہ بدبو اس کے بدن سے آ رہی ہوگی چمڑا جلنے کی کہ وہ اپنی جلن کا درد بھول کر کے یہ کمبخت کہاں سے آ گیا۔ یہ کون ہے؟ وسیع حسن صاحب۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کا حشر وہی ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، ان کے چمڑے سے جہنم میں جلنے کی وجہ سے ایسی شدید بدبو ہوگی کہ جہنمیوں کو اپنے جلنے سے عذاب کم، اس کی بدبو سے تکلیف بولیے زیادہ ہوگی۔ اشد الناس ندامتاً، سب سے زیادہ قیامت میں جانتے ہیں آپ پچھتاوا کس کو ہوگا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ جو بھول گئے یار، معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ، اوے خورشید السلام علیکم مولانا، ارے جا رہے ہمارا کام ہو گیا جنت۔ ارے کیسے؟ کہنے لگے وہ جو اشرا پڑھنے آئے تھے آپ زبان کے اوپر، اس کے بعد سے میں نے قابو پا لیا، اسی نے تو بچا لیا مجھ کو۔ میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تب تک 2 فرشتے گھسی، ارے آپ کہاں؟ ہم نے کہا بیٹا کیا بتائیں، ممبر سے کہتے تھے تم لوگوں کو، ہم نے خود اس پر عمل نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ صاحب خود عمل نہ کرنے کے بنا پہ وسیع صاحب جہنم میں چلے گئے۔ وسیع صاحب کی مجلس سن کر کے زید نے عمل کیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ سب سے زیادہ پچھتاوا کس کے ہوگا؟ ہے نا؟ لہذا قرآن سختی سے منع کرتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو۔ اگر یہی ہو جائے تو اس کا مطلب پھر کون معصوم ہے دنیا میں؟ پھر ایک کیس پھنسا، پھر دنیا میں کوئی معصوم ہے تو اس کا مطلب بھیا کچھ پڑھو ہی مت، پھنس جائیں گے، الٹا پھنس جائیں گے۔ تو کیا کریں؟ کہ ایک نیت بدلنے کی چیز ہے، وہ کیا ہے؟
کہ جیسے ہوتا نہیں چار دوست جو ہے ایگزام سے پہلے بیٹھ کے زور زور سے کتاب پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب تھوڑی ہوتا کہ ان کو سنا رہے ہیں، اس کا مطلب زور زور پڑھنا تھا کہ ہم کو بھی یاد ہو جائے، یہ بھی سن لیتے ہیں۔ اب اگر آپ ممبر پا رہے ہیں، خالی یہ نیت کر لیجیے صاحب یہ سب ہم سے اچھے ہیں، یہ سب مومن ہیں، کمی تو ہمارے اندر ہے، گڑبڑ تو ہم ہیں، نالائق تو ہم ہیں، اصلاح کی ضرورت ہم کو ہے، کیا کریں؟ کہ کتاب لے لو، زور زور پڑھو، نیت یہ ہو کہ اللہ ہماری اصلاح کرے، ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیں۔ یہ ایک نیت آدمی کر سکتا ہے، شاید بچ جائے، ورنہ یہ سب دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ بس آپ سے دیکھیے 8 دن ہو گیا ہے، سمجھ گیا آپ، اور آج تک نہ میں نے کسی سے کہا کھانا کھلاؤ، یا کہا کسی سے، وہ کھلاتے ہیں، آپ کا اپنا اخلاق ہے۔ حتیٰ کہ جب یہ آتے ہیں پوچھنے مولانا پانی لا دیں تو اچھا ہاں لا دو، نہیں کہتا میں پانی لے آؤ۔ حتیٰ کہ جو ہے وہ رات کو پوچھتے ہیں مولانا صاحب نہیں پیوں گا چلے گا، کہوں گا نہیں میں سگریٹ لا دو۔ میں نے کہا آپ سے کچھ، جن کے گھر بیٹھا ان سے پوچھے، میں نے کہا کبھی سگریٹ لا دو؟ پوچھا ہے تو ہاں کہا لا دو، ہے نا؟ تو میں نے آپ سے 8 دن میں کچھ مانگا نہیں، یا مانگا؟ کوئی بتا دے اس میں کہ میں نے کسی سے کچھ مانگا ہو؟ آج مانگتا ہوں، آج مانگتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگ سید ہیں، آپ لوگ اولاد پیغمبر میں، آپ لوگ اولاد فاطمہ میں ہیں، آپ کو میرے اوپر ترس آنا چاہیے، آپ کو میرے اوپر رحم آنا چاہیے۔ کتنا برا حشر ہوگا ہمارا کل کو قیامت میں مرنے کے بعد، آپ کو نہیں پتہ ہے۔ آپ تو 100 روپے کا لفافہ دے کر کے ثواب لے کے کنارے ہو جائیں گے، اور ہم کو یہ 100 کتنا اذیت پہنچائے گا نہیں معلوم ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ اس طرح کی باتیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے شیطان ہمارے اوپر زیادہ کام کرے گا۔ اس کو بہکاؤ۔ بس آپ سے اتنی درخواست ہے، اے سیدو، اے سیدانیوں، اے حسین کے بچوں، اے فاطمہ کے بچوں، تم سے اتنی درخواست ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس گناہگار کے لیے دعا کر دو، خدا ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ خدا جو اس ممبر سے کہہ رہا ہوں، توفیق تو نے دی ہے خدا، لیکن یا اللہ تجھ کو حسین کا واسطہ ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی زبان پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حسین مولا، ہم چاہتے ہیں مولا آپ جس مقصد کے لیے گئے تھے کربلا میں، تاکہ ہم کو نجات مل جائے نا، ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں مولا، لیکن شیطان گڑبڑ کر دیتا ہے، شیطان ورغلا دیتا ہے مولا۔ تو آپ کو آپ کی قربانی کا واسطہ ہے مولا، ہم کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما خدا بحق حسین۔ یا اللہ یا اللہ۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ سب چلے گئے، سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے۔ سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اسی طرف شاید میر انیس نے اشارہ کیا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار، بھائی کو امام کو سوار کیا۔ روایت کہتی ہے ابھی چند قدم چلے تھے، پیچھے سے آواز آئی، مہلاً مہلا یا ابن الزہرا، مہلاً مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام مڑے پلٹ آئے، زینب تم تو رخصت کر چکی تھی، تم تو اجازت دے چکی تھی، اے میری بہن کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرمایا بھیا اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ کیا کہا تھا اماں نے؟ اماں نے کہا تھا جب میرا لال میدان میں جانے لگے میں نہ ہوں گی، میری طرف سے میرے بچے کا گلا چوم لینا۔
پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے. کوئی بیوی کے دل سے پوچھے کہ جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اس پر کند خنجر پھرایا جائے گا. امام میدان میں آئے، لڑتے لڑتے گھوڑے سے زمین پر آ گئے. میں پھر وہیں جا رہا ہوں جہاں 4 دن سے جا رہا تھا. جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے، اس کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے نا. کیا گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، تیز دھار چھری ہوتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، لیکن المذبوح بالقفا، گلا سامنے سے نہیں پسے گردن سے. سوکھا گلا، کند خنجر. حسین شہید کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. اس پر بھی ان کو ترس نہیں آیا، بس نہیں کیا. اب تو مار چکے ہیں نا، اب کیا ہے. لیکن اس کے بعد ابن سعد نے اعلان کیا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو ہیڑ لگا کے آگے آ جائیں. 10 لوگ آئے ہیں، امام کا جسم مبارک پڑا ہوا ہے، 10 گھوڑے. 10 گھوڑے امام کے جسم مبارک کو پامال کر رہے ہیں. عاشور کا دن گزر گیا. رات کیسی گزری، 11 محرم آ گئی. میں نے اس دن آپ کو سنایا تھا نا، اونٹ جب چلتا ہے، آج اس کو یاد دلاتا ہوں آگے جانے. اونٹ جب چلتا ہے تو اس کی پیٹھ آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے نا، اسی لیے کجاوا رکھا جاتا ہے تاکہ بیٹھ کے پکڑ کے بیٹھ سکے آدمی. لیکن ایک 4 سال کی بچی اور جب بچی نہیں سنبھل پا رہی، 1 بار 2 بار، جب کئی بار گر گئی تو اتنے ظالم ہیں یہ، کم از کم کسی بیوی کے پاس بٹھلا دیتے، ماں کو دے دیتے پکڑ کے بیٹھ جاؤ، ہے نا. نہیں کیا. صاحبان اولاد ہے آپ، بچی کو اونٹ کی پشت سے رسیوں سے باندھ دیا گیا، ہے نا. اس کو ذہن میں رکھیے گا. نتیجہ یہ ہے پشت آگے ہوتی ہے، اونٹ کی پیچھے ہوتی ہے. تو پہلے لباس، پھر بچی کی کھال چھلنا شروع ہوئی، ہو گئی نا. کوفے پہنچے، کوفے سے یہ قافلہ شام آ گیا. شام کے قافلے میں اس بی بی کو بھی سب کے ساتھ قید کر دیا گیا. لیکن پورے قافلے میں سب سے زیادہ اگر کوئی اپنے باپ کو یاد کرتی ہے تو یہی بی بی ہے نا. ایک دن کا قصہ ہے، سو رہی تھی، بس 2 منٹ جلدی سو رہی تھی. سوتے سوتے جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئی، آنکھ کھلی. آنکھ کھلتے ہی کہنے لگی پھوپھی اماں بابا کہاں گئے ہیں. سمجھ گئے آپ نا. بابا؟ ہاں پھوپھی اماں ابھی بابا آئے تھے، ابھی بابا پیار کر رہے تھے، ابھی بابا آغوش میں لیے تھے. بیویاں سمجھ گئیں بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے. میرے جیسا گناہگار بیان کر رہا ہے، آپ کی آواز بلند ہے. ذرا اس قید خانے کا منظر کا تصور کیجئے کہ جب بچی نے بابا بابا کہنا شروع کیا، ایسی رونے کی آواز بلند ہوئی، قید خانے سے باہر تک پہنچی. شدہ کیسے نہیں معلوم، یزید تک بات پہنچ گئی. کیا بات ہے کہ بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، رو رہی ہے. اللہ اکبر. آپ جیسے جیسے مظالم ان یزیدیوں نے کیے ہیں نا، عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. یتیم کو بہلانے کا کیا طریقہ ہے. خدا نخواستہ اللہ اس یتیمہ کے طفیل میں سب کے بچوں پر ان کا سایہ باپ کا باقی رکھے. خدا نخواستہ کسی جاننے والے کا انتقال ہو جائے. ابھی ایک لاش آئی نا سعودی عرب سے، پرسوں مجلس تھی سوئیوں کی، پتہ نہیں معلوم نہیں، ایک مثال، بچے چھوٹے ہیں،
آپ گئے وہاں, آنا جانا تھا, آپ کو دیکھ کر کے بچے رونے لگے, کوئی بچی 2-4 سال کی ہے رونے لگی, کیسے بہلائیں گے آپ؟ یتیم بچوں کو کیسے بہلایا جاتا ہے؟ یتیم بچوں کو کیسے بہلایا جاتا ہے؟ آدمی گود میں لے لے گا, ہے نا, پیار کرے گا, منہ چومے گا, سر پہ ہاتھ, یہی تو طریقہ ہے نا یتیم کو بہلانے کا. نہیں چپ ہوگا, لے کے بازار چلا جائے گا, بیٹا یہ کھا لو, بیٹا یہ لے لو, یہی تو یتیموں کو بہلانے کا طریقہ ہے. آج تک دنیا میں کہیں سنا آپ نے کہ کسی یتیم کو بہلانے کے لیے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر بھیجا جائے؟